بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم سیکھنے کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو انسان کی فہم و بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، اسے فروغ دیتا ہے، اس کو دوام بخشتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے کہتے ہیں، اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں، اس لیے میرے کہنے پر چلو۔ یہاں یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد آزر عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے سے چھوٹے کی بات ماننے سے انکاری ہوں۔ بہرحال علم کی دنیا میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کے اندر حکمت و دانائی کتنی ہے، بھلے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس میں عمر اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ بصیرت افروز نقطہ لرننگ اسکل میں ایک روح کی مانند ہے۔ آپ کا ذہنی ارتقاء اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس نقطے کو فالو نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانشوروں کی صفوں میں بیٹھیں تو آپ کو یہ عادت اپنانی چاہیے کہ آپ کے اندر ہمہ وقت سیکھنے کی پیاس ہو، پھر ہی آپ دانشوروں کی صفوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ علم و حکمت کا افق اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم میں ایک صفت بتائی گئی ہے، اس کے مطابق مومن کے اندر ہمہ وقت مختلف علوم سیکھنے کی پیاس ہونی چاہیے۔ یہی وہ صفت ہے جو اسے دانشوروں کی صفوں میں بٹھا سکتی ہے۔ علم ایک گہرے سمندر کی مانند ہے، کسی ایک شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی گہرائی اور وسعت کے لیے کافی ہو۔ یہاں پر یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہمہ وقت وہ کسی سے کچھ سیکھنے والا ہو اور کسی کو کچھ سکھانے والا ہو، وہ لینے والا بھی ہو اور دینے والا بھی ہو۔ یعنی سوسائٹی کے اندر ہر شخص کو لینے اور دینے والا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ ایک تبادلہ خیال یعنی ڈسکشن ہے، لیکن آپ کی ڈسکشن جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے، مدلل ہونی چاہیے، وہ یاوہ گوئی اور الرٹ اپ نہیں ہونی چاہیے، با مقصد ہو، تو پھر آپ اپنی ڈسکشن سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی گفتگو جس میں ٹیک اوے نہ ہو وہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ دوسرا طریقہ کتاب کا مطالعہ ہے۔ کتاب کا مطالعہ محض تفریح کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہے، جو اسکالرس ہے، جو ادیب ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کو پڑھنا اور اس کی فکر پر تنقید کرنا اور اس سے سیکھنا۔ کتاب کے مطالعے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائبریری کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ وہاں پر ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کتب خانہ ایک عالمی کانفرنس ہے جہاں پر آپ انٹلیکچوئل سے مشاورت کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ان کے خیالات کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، عمر رسیدہ افراد بھی اسی طرح مطالعے کے ضرورت مند ہیں جس طرح ایک عام نوجوان آدمی ہے، کیونکہ ہمہ وقت اس کا بھی انٹلیکچوئل گروتھ ہونی چاہیے۔ اگر وہ مطالعہ ترک کر دے گا تو وہ ایک جگہ رک جائے گی، وہ مختلف لوگوں کے خیال نہیں پڑھ سکے گا، ان پر تنقید نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں وہ ایک جگہ جام ہو کر رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مرد کے لیے اپنے علم میں اضافہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنی ضرورت مرد کو علمی دنیا سے روشناس کرانے کی ہے، اتنی ہی ضرورت ایک عورت کو علمی دنیا سے روشناس کرانے کی ہے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ جئیں تو سیکھنے کی لگن کے ساتھ جئیں اور اسی جذبے کے ساتھ موت کو گلے لگائیں۔ سیکھنے کا عمل کسی خاص عمر تک محدود نہیں ہے، یہ ساری عمر چلتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سیکھنے کا نقطہ آغاز ہے، لیکن سیکھنے کا کوئی نقطہ اختتام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں دنیا کے کسی دور دراز کونے میں کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ لرننگ کی صحیح روح کو بیان کرتا ہے، اس لیے ہر مرد و عورت کو اسی جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔